الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص. انگن لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہو ان پاک باس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے. وہ پاک باس نفوس قدسیہ خاص صاحب شرعت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں تبع تابعین ہوں محدثین اعظام ہوں ائمہ کرام ہوں فقہاء اعظام ہوں مجتہدین اسلام ہوں محققین اسلام ہوں منصرین اسلام ہوں مجاہدین اسلام ہوں شہداء اسلام ہوں شعراء اعظام ہوں ادباء کرام ہوں اساتذہ اعظام ہوں بزرگان دین ہوں یا صوفیاء اعظام. اے مولا کریم اے مقلب القلوب اے دلوں کے بھید کو جاننے والے جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاک کی ساروں کو ہم گناہ گاروں کو ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین. بعد الحمد و ثنا حضرات سامعین مکرم وہ مبارک ایام وہ لیالی و انہار کہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام کو دنیا کے باقی تمام ایام سے زیادہ افضل اور زیادہ پسند ہے. اللہ کی رحمت سے ہم ان ایام میں سے گزر رہے
وہی ایام و لیالی کہ جن کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کی عظمت کو تو بیان کیا ہی کیا، ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی ان ایام و لیالی کی عظمت کو بیان کرنے کی خاطر ان کی قسمیں اٹھاتے ہوئے والفجر ولیال عشر کہ 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ اور حضرات اللہ کی توفیق سے انہی 10 راتوں میں سے آج کل ہم گزر رہے، اللہ کا یہ انعام ہے، اللہ کا یہ احسان ہے، اللہ کی یہ عطا ہے۔ اور حضرات ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، کلمہ گو انسان کے لیے رمضان المبارک کے بعد ان 10 ایام کا، ان 10 راتوں کا مل جانا کائنات کے رب کی قسم ہے، کائنات کی سب سے بڑی سعادت ہے کہ ذوالجلال والاکرام کو یہ ایام اتنے محبوب ہے، اتنے محبوب ہے کہ دوسرے ایام میں کیا ہوا عمل اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے اجر کو 1 سے لے کر 3 سے لے کر 7 سے لے کر 10 سے لے کے 700 گنا تک بڑھانے کا اعلان فرمایا۔ لیکن وہی عمل، وہی نیکی ان ایام میں کی ہو تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے اجر کو احاطہ تحریر میں لایا ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، اللہ کو اتنے عظیم ہے۔ اور پھر آج کل حج کے ایام کا آغاز ہو چکا، حجاج کرام اللہ کی رحمت اور توفیق سے منا میں پہنچ چکے، مناسک حج کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور فیرا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک کے الفاظ سے اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرتے نظر آئے گی۔ دنیا کائنات کے کناروں تلک، کوچے میں، دنیا کائنات کے ہر حصے میں اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا جا رہا، اور جب اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کیا جا رہا ہو، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کیا جا رہا ہو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہوئے ذوالجلال والاکرام کی ربوبیت کو تسلیم کیا جا رہا ہو، تو حضرات کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کیا جا رہا ہو اور اللہ کی رحمت جوش میں نہ آتی ہو، اللہ کی رحمت نہ برستی ہو؟ حضرات حجاج کرام منا کے مقام پہ پہنچ چکے اور ان پہ اللہ کی رحمت برسنے کے لیے بےتاب ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس باران رحمت کی صورت میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ حضرات یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی عطا ہے، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا انعام ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمتیں ہم پہ برسا رہا ہے، اپنی شفقتیں ہم پہ برسا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ ہم لاکھ گناہ گار سہی، ہم لاکھ خطا کار سہی، ہم لاکھ سیاہ کار سہی، لیکن حضرات ہمارے لیے یہی باعث افتخار ہے، ہمارے لیے یہی بات سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرنے والے ہیں، اللہ کی حاکمیت پہ ایمان لانے والے ہیں، اللہ کی الوہیت پہ عقیدہ رکھنے والے ہیں، تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنے والے ہیں، خالصتاً اللہ ذوالجلال والاکرام کا نام لینے والے ہیں، خالصتاً اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کی خاطر اپنا مال لٹانے والے ہیں، اپنی جان لٹانے والے ہیں، اپنی جان کی قربانی کرنے والے ہیں۔
حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام کی عطا ہے، اللہ کی یہ دین ہے، اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کا امتی اور غلام بنایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہم پہ یہ عطا ہے، ہم پہ یہ کرم ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں موحد اور مومن بنایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں توحید کی نعمت عطا فرمائی۔ حضرات آج دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اندھے ہی بھٹک رہے ہیں، جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کو اپنی زندگی کا مقصد کا ہی پتہ نہیں ہے، وہ اندھے ہی بھٹک رہے ہیں، صبح سے اٹھتے ہیں شام کرتے ہیں، شام سے صبح کرتے ہیں، اسی طرح وہ زندگی تمام کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی یہ عطا ہے، ہمارے سامنے ایک مقصد ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اس مقصد کا فہم عطا فرمایا ہے۔ ہم اس مقصد کے حصول کے لیے تگودو کرتے ہیں، ہم اس مقصد کے حصول کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اسی مقصد کے حصول کی خاطر حجاج کرام آج مینا کے مقام پہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ حضرات دعا کیجئے اللہ ذوالجلال والاکرام تمام کے تمام حجاج کرام کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم تمام لوگوں کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ ابھی تک حج بیت اللہ سے محروم ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام یہ سعادت ہمیں بھی عطا فرمائے، ہم بھی اللہ کی رحمتوں کو اپنے رامن میں سمیٹ سکے، ہم بھی اللہ کی بخششوں کو اپنے رامن میں سمیٹ سکے، ہم بھی اللہ کی رحمتوں کو اپنے نامۂ اعمال میں سمیٹ سکے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک کا اعلان کا اظہار ہم بھی دیار حرم میں جا کے کر سکے۔ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام تمام کے تمام حجاج کرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام کے تمام حجاج کرام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، تمام کے تمام حجاج کرام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات اعمال کوئی بھی ہوں، کرنے والا کوئی بھی ہو، اعمال کی قبولیت کا معاملہ یہ بہت ہی عجیب معاملہ ہے۔ ایک انسان یہاں پہ بیٹھا کوئی معمولی نیکی کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جاتی ہے، اور کوئی بے نصیب وطن سے دور 7 سمندر کا سفر کرتے ہوئے دیار حرم میں بھی چلا جائے، وہاں پہ جا کے بھی لبیک اللہم لبیک کے نعرے بھی لگاتا رہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام چاہے تو اس کی اس حاضری کو بھی مسترد فرما دے۔ اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اس لیے حضرات اعمال کی قبولیت کا معاملہ یہ بہت ہی نازک ہوا کرتا ہے، اور پھر شرف قبولیت جو ہے حضرات اعمال کوئی بھی ہو، عمل کوئی بھی ہو، کرنے والا کوئی بھی ہو، اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا محتاج ہوا کرتا ہے کہ وہ ایک پانی پلانے والی کو جنت کا حقدار ٹھہرا دے، اور ایک کتے کو باندھ کے رکھنے والی کو جہنم کا حقدار قرار دے دے۔ حضرات اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن یہ جو اعمال ہوا کرتے ہیں، یہ جو نیکیاں ہوا کرتی ہے، یہ جو سیئات ہوا کرتی ہے، حضرات یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہوا کرتی ہے کہ بندہ اعمال کے ذریعے، سیئات کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے اللہ ذوالجلال والاکرام کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں اس کا عمل شرف قبولیت پا جاتا ہے۔ حضرات آج ہم بھی اعمال کرتے ہیں،
نیکیاں کرتے ہیں، حد الامکان نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حجاج کرام جو آج مینا کے مقام پہ پہنچ چکے ہیں، حضرات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے وہاں جانے کا مقصد، ان کے وہاں اکٹھا ہونے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنا ہے۔ لیکن حضرات بات پھر وہی ہے کہ عمل کوئی بھی ہو، کرنے والا کوئی بھی ہو، اللہ کی بارگاہ میں شرط قبولیت کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ حضرات حج کا سیزن، حج کا موسم اور حج کے ساتھ ساتھ پھر قربانی کے ایام بھی آ رہے، ہم نے اللہ کی رحمت سے قربانی بھی ادا کرنی ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں لوٹانا بھی ہے، خرچ بھی کرنا ہے، جان قربان بھی کرنی ہے۔ حضرات جس طرح عرض کیا کہ اعمال یہ قرب الہی کا ذریعہ ہوا کرتے ہیں، اعمال کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جن سے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ یہ ایام و لیالی جو گزر رہے ہیں یہ اتنے بابرکت ہے کہ ان ایام میں کیا ہوا معمولی سا عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہوتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات انہی اعمال میں سے ایک عمل قربانی بھی ہے۔ ہم نے اللہ کی رحمت سے قربانی ادا کرنی ہے، ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں ذوالجلال والاکرام ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ لیکن حضرات بات پھر وہی پہ آ جاتی ہے، قربانی ہو عظیم سے عظیم تر نیکی ہے، قربانی عظیم سے عظیم تر نیکی ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے 3 پیغمبروں کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن حضرات یہ قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کی محتاج ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، دوران خطبہ جو اپنا انسانیت کے نام آخری خطبہ تھا، اس میں آپ علیہ السلام نے لوگوں کو آگاہ فرمایا تھا اور فرمایا تھا وَسَتُلْقُونَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ کہ لوگوں عن قریب تم اپنے رب کے ہاں پیش کیے جانے والے ہو۔ وَسَتُلْقُونَ رَبَّكُمْ عن قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو، اپنے رب سے ملنے والے ہو۔ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ تو پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ تو وہ اعمال جو اللہ کی رضا کا سبب بنتے ہو، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں وہی اعمال سر انجام دیے جائے، تاکہ ان اعمال میں انسان مبتلا ہو کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہو۔ حضرات پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اطاعت، آپ علیہ السلام کی فرما برداری میں ہی انسان کی بقا ہے، آپ علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں ہی انسان کی نجات ہے۔ اعمال تو انسان نے کرنے ہیں، نیکی بھی انسان نے کرنی ہے، اچھائی کے کام بھی انسان نے کرنے ہیں، نیکی کی نیت سے کرنے ہیں،
اچھائی کی نیت سے کرنے ہیں۔ لیکن حضرات یہاں پہ ایک باریک سی بات سماعت فرما لیجیے کہ اگر آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، آپ کی نیت نیکی کی ہے، آپ کی نیت بھلائی کی ہے، لیکن حضرات نیت آپ کی بے شک نیکی کی ہو، نیت آپ کی بے شک بھلائی کی ہو، نیت آپ کی بے شک خیر کی ہو، لیکن اگر وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اطاعت میں نہ ہو، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی فرما برداری میں نہ ہو، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے انداز میں نہ ہو، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے مطابق نہ ہو، تو حضرات ہمیں سوچنا چاہیے کیا وہ ہماری نیکی، کیا وہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائے گا؟ ہماری نیت اپنی جگہ، ہمارا اخلاص اپنی جگہ، ہماری للہیت اپنی جگہ، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا انداز نہیں ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، تو حضرات اتنی بڑی نیکی کیوں نہ ہو، کتنی ہی خالص نیت کیوں نہ ہو، جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے مطابق نہیں ہے، آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو حضرات وہ کیسے شرط قبولیت پا سکتی ہے؟ حضرات قربانی ہم نے کرنی ہے، اللہ کے راستے میں مال قربان کرنا ہے، مال سے اپنے مال سے جانور خریدنا ہے، جانور کی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کرنا ہے کہ آج ہم اللہ کے حکم پہ اللہ کا عطا کردہ مال، اللہ کے عطا کردہ مال سے خریدے ہوئے جانور کی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں۔ کل اگر اللہ کے دین کی سر بلندی کی خاطر، کل اگر اللہ کے دین کی سر بلندی کی خاطر، کل اگر اللہ کے دین کی سر بلندی کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنا پڑی تو اس سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اس قربانی سے اسی مقصد کا اظہار ہوتا ہے، قربانی سے اسی جذبے کا اظہار ہوتا ہے کہ آج ہم اللہ کے حکم سے جانور قربان کر رہے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو اللہ کے راستے میں اپنی جان تلک قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ حضرات قربانی کی قبولیت کی شرائط بھی ہے، اور سب سے پہلی بنیادی اور اہم ترین شرط قربانی کی قبولیت کی وہ یہی ہے کہ اخلاص، عمل خالصتاً اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہو۔ حضرات بدقسمتی سے آج ہمارا وتیرہ کیا ہے، آج ہمارا انداز کیا ہے؟ ہمارے ہمسائے نے ایک قربانی لی ہے، ہم اس کے مقابلے میں دو لیتے ہیں، اس سے کمزور قربانی لی ہے، ہم اس سے بڑھ کے قربانی لیتے ہیں، اس سے چھوٹی قربانی لی ہے، ہم بڑی قربانی لیتے ہیں۔ وہ ایک قربانی کرتا ہے، ہم دو قربانیاں کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے نظر آتے ہیں، بڑائی کے ساتھ بڑائی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرات قربانی بڑائی کے ساتھ نہیں، قربانی تو جھکنا سکھاتی ہے، قربانی بڑائی کرنا سکھلاتی نہیں ہے، قربانی جھکنا سکھاتی ہے، قربانی تو قربان ہونا سکھلاتی ہے، قربانی تو جھکنا سکھلاتی ہے، قربانی تو قربان ہونا سکھلاتی ہے۔ اپنی خواہشات کو بھی قربان کرنا ہے، اپنی ضروریات کو بھی قربان کرنا ہے، اپنی تمناؤں کو بھی قربان کرنا ہے، اپنی آرزوؤں کو بھی قربان کرنا ہے، اپنی مجبوریوں کو بھی قربان کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بنیادی اور اولین شرط عمل کا خالص ہونا ہے۔ عمل خالصتاً اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے ہو، اور اسی کا حکم اللہ نے قرآن مجید قرآن حمید میں ارشاد فرمایا ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما امروا الا
لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ کہ ہم نے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ہم نے حکم دیا ہے کہ اللہ ہی کے لیے اللہ کی عبادت کی جائے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کا اظہار کیا جائے، مخلصین لہ الدین، خالص ہو کے، خالصتاً یکسو ہو کے، مخلصین لہ الدین حنفاء، خالص اور یکسو ہو کے، ویقیم الصلاۃ اور نماز ادا کی جائے، ویؤت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کی جائے، وذالک دین القیم، اور یہی دین قیم ہے، ذالک دین القیم، عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے، نیکی کوئی بھی ہو، کوئی بھی نیکی ہو، چاہے قربانی ہو یا کوئی بھی نیکی ہو، خالصتاً اللہ کے لیے کی جائے اور صرف اللہ کی بندگی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز ادا کی جائے، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کی جائے، ذالک دین القیم، یہی دین قیم ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا ہے، آپ کی طرف صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا ہے، فاعبد اللہ، بس آپ اللہ کی عبادت کیجئے، آپ اللہ کی بندگی کیجئے، آپ اللہ کی عبادت کیجئے، مخلصا لہ الدین، خالص ہو کے، مخلصا لہ الدین، خالصتاً اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی بندگی کا اظہار کرنا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا، لوگوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا، لوگوں کے اعمال کی پرواہ نہیں کرنی، خالصتاً اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے یکسو ہو کے نیکی کرنی ہے، الا للہ الدین الخالص۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے، اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے، اور اگر اللہ کے لیے دین خالص ہے تو پھر اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت بھی خالص اللہ کے لیے کرنی ہے، یکسو ہو کے کرنی ہے، مطیع ہو کے کرنی ہے، فرما بردار ہو کے کرنی ہے، عاجزی کے ساتھ کرنی ہے، انکساری کے ساتھ کرنی ہے۔ یہی حکم اللہ ذوالجلال والاکرام نے دوسرے الفاظ میں ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے یہ کہلوایا ہے کہ آپ فرما دیجئے، قل ان صلاتی ونسکی، بلا شبہ میری نماز اور میری قربانی، قل ان صلاتی ونسکی، بلا شبہ میری نماز اور میری قربانی، ومحیای ومماتی، اور میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، صرف اور صرف رب العالمین کے لیے ہے، صرف اور صرف اس ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا خالق ہے، للہ رب العالمین، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان اول المسلمین، میں پہلے مسلمانوں میں ہوں، میں پہلی فرصت میں، پہلی ترجیح میں فرما برداری کرنے والا، اطاعت کرنے والا مسلمان ہوں، پہلی ترجیح میں مسلمان۔ حضرات،
چند ایک آیات آپ نے سماعت فرمائی، ان میں اللہ ذوالجلال والاکرام یہی فرما رہے ہیں کوئی بھی عمل کرنا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کے تقرب کے لیے کرنا ہے۔ اور پھر دین کے بارے میں بھی بتلایا کہ دین کیا ہے، دین قیمہ کیا ہے، کہ نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ذالک دین القیم، خالص اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہی دین خالص ہے، یہی دین خالص ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام ان آیات میں یہی ارشاد فرما رہے ہیں، عمل کوئی بھی ہے، نیکی کوئی بھی ہے، قربانی ہو یا کوئی بھی عمل ہو، خالصتاً اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس لیے تو ارشاد فرمایا ہے، تم نیکیاں کرتے ہو، تم بڑائیاں کرتے ہو، گناہوں کو چھوڑتے ہو، گناہوں کو ترک کرتے ہو، سیئات کرتے ہو۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم واموالکم ولکن ينظر قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام تمہاری شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہاری شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے اموال کی طرف، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ ذوالجلال والاکرام تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، دلوں کے ارادوں کو دیکھتا ہے، دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے، واعمالکم، اور اعمال کی اخلاص کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے یہ جو کہلوایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بلا شبہ میری زندگی میری موت، قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت اللہ ہی کے لیے ہے۔ حضرات یہاں پہ قربانی کے آداب بھی سکھلائے جا رہے ہیں، اسی آیت میں قربانی کی شرائط بھی اسی آیت میں ذکر کی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا اسلوب بیان دیکھیے، قل ان صلاتی و نسکی، اللہ نے حکم دیا ہے، بات کی ہے تو کس کی ہے؟ سب سے پہلے قل ان صلاتی، نماز کی بات کی، بلا شبہ میری نماز، قل ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی۔ حضرات اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اعمال میں سے سب سے افضلیت اگر کوئی عمل ہے تو وہ نماز کا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قربانی کے ساتھ ہی بے شک نماز کا ذکر کیا ہو، لیکن پہلے نماز کا ہے، اس کے بعد قربانی کا ہے۔ قربانی کتنا ہی عظیم ترین عمل ہو، کتنا ہی اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا عمل ہو، لیکن حضرات نماز سے بڑھ کے نہیں سکتا، نماز پہلے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی، آپ کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر،
یہاں پہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے قربانی کا حکم دیا ہے، قربانی کا حکم دیا ہے، لیکن قربانی سے پہلے نماز کا حکم ہے۔ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے، یعنی پہلے نماز ہے، اس کے بعد قربانی ہے۔ قربانی بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کا، اللہ کا مقرب بننے کا، اللہ کو خوش کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا۔ بہت عظیم مظہر ہے، بہت عظیم انداز ہے، لیکن حضرات کتنا ہی عظیم عمل کیوں نہ ہو، کتنا ہی عظیم عمل کیوں نہ ہو، لیکن نماز سے بڑھ کے نہیں۔ اسی لیے اللہ نے نماز کو پہلے رکھا ہے، اس مقام پہ بھی، اس مقام پہ بھی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کہ ہم نے آپ کو کوثر ادا کی ہے، شکرانے کے طور پہ کیا ہے، آپ نماز ادا کرنے ہے۔ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور اس کے بعد قربانی ادا کیجئے۔ حضرات پہلے نماز ہے اور اس کے بعد قربانی۔ قربانی ہی یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ نہیں ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا عمل ہے، اللہ کے تقرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن حضرات اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، اس بات پہ ایمان لے آئیے، اس بات کو تسلیم کر لیجئے کہ صرف اور صرف قربانی ہی اللہ کے تقرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھیں نا، نماز کی ہم پرواہ کریں نا اور قربانیاں کرتے رہے تو حضرات ذرا سوچیے ہماری قربانی کس طرح قبول ہو سکتی ہے۔ نماز کی ہم پرواہ نہ کریں، نماز کی ہم پرواہ نہ کریں، نماز کا ہم سوچیں نا، نماز کو ہم ادا نہ کریں، نماز کی ہم پرواہ نہ کریں، قربانیاں بڑھ چڑھ کے کرتے رہے، ایک سے زائد قربانیاں کرتے رہے، چھوٹی اور بڑی تمام قسم کی قربانیاں ادا کرتے رہے، لیکن نماز کی ہم پرواہ نہ کریں، جبکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلے حکم قربانی کی قبولیت کا پہلے یہ شرط رکھی ہے کہ نماز ادا کرنی ہے، اور نماز بھی فصل لربک، خالص اللہ کے لیے کرنی ہے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کرنی ہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں کہ دیکھ لو اس سے قربانی کرنی ہے، قربانی سے پہلے نماز ادا کر رہا ہے، نہیں، فصل لربک، خالصتاً اللہ کے لیے، مخلصاً لہ الدین، خالص اسی کے لیے مطیع و فرما بردار ہو کے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے اور پھر قربانی کرنی ہے۔ حضرات نماز کا عمل پہلے ہے اور اس کے بعد قربانی کا عمل ہے، اور صرف قربانی ہی یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے، صرف قربانی ہی اللہ کے تقرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہم اس خیال میں نہ رہیں کہ ہم نے اپنی حق حلال کی کمائی، اپنی محنت مشقت کی کمائی، اپنے خون پسینے کی کمائی اللہ کے راستے میں لوٹا دی ہے تو اب اللہ کا تقرب حاصل ہو گیا ہے، اللہ اس کو شرف قبولیت سے نواز دے گا۔ حضرات ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے اعمال میں نماز نہیں ہے تو آپ کی قربانی کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے اعمال میں نماز نہیں ہے، آپ کے خالص اللہ کے لیے قربانی کرنا، اپنی حق حلال کی کمائی سے بھی قربانی کرنا، حضرات یہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جہاں پہ بھی قربانی کا ذکر کیا ہے پہلے نماز کی شرط رکھی ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی، پہلے نماز ہے اس کے بعد قربانی ہے۔ فصل لربک وانحر، پہلے نماز ہے اس کے بعد قربانی ہے، اور نماز ہم پڑھے نا، قربانی ہم کتنے ہی اخلاص سے کرتے رہے، حضرات کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جبکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے تقرب کا، اللہ کے تقرب کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ اور وہ جو حجۃ الوداع کے موقع پہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا وَسَتُلْقُونَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، کہ ان قریب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو، اور جب تم اپنے رب سے ملو گے تو تمہارا رب تم سے تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لے گا۔ حضرات ان اعمال میں بھی سب سے پہلے کیا ہے؟
قربانی نہیں ہے۔ قربانی آپ نے اخلاص کے ساتھ کی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ قربانی آپ نے خالص اللہ کے لیے کی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ قربانی آپ نے حق حلال کی کمائی سے کی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وہ جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اللہ کو جو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، وہاں پہ قربانی کس نمبر پہ آتی ہے، کس مقام پہ آتی ہے؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے روز سب سے پہلے سوال کیا جائے گا قربانی۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے روز سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا، نماز کا ہوگا، نماز کے بارے میں ہی ہوگا۔ اور نماز کے بارے میں ہی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خمس صلوات کتبہن اللہ علی العباد، کہ 5 نمازیں کہ اس کو اللہ جلال والاکرام نے اپنے بندوں پہ لکھ دیا ہے، فرض قرار دے دیا ہے۔ اور حضرات، اللہ کے فرض کو، اللہ کے فرض کی ہم پرواہ نہ کریں، اللہ کے فرض کو ہم ادا نہ کریں، اور وہ جو ایک جس میں اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، جو فرض نہیں سنت ہے، اس کو ہم یکسوئی کے ساتھ کرتے رہے۔ قربانی فرض تو نہیں ہے، آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، آپ پہ فرض تو نہیں ہے، لیکن آپ کی کیفیت کوئی بھی ہو، زندگی آپ کی چل رہی ہے، صحت ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، لاغری ہو، کیسی ہی کیفیت ہو، نماز معافی نہیں، نماز فرض ہے، نماز کو ادا ہی کرنا ہے۔ خمس صلوات کتبہن اللہ علی العباد، کہ 5 نمازیں اللہ نے اپنے بندوں پہ لکھ دی ہے۔ فمن جاء بہن، اور جو ان 5 نمازوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، ولم یضیع فیہن شیء، اور اس میں سے کسی قسم کی تخفیف نہ ہو، ذرہ برابر بھی تخفیف نہ کی ہو، ذرا برابر بھی کمی بیشی نہ کی ہو، 5 نمازیں مکمل ہو، جو ایسے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، بحقہن کان لہ عند اللہ عہد، تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اس کے لیے اللہ کا عہد ہے، ان یدخلہ الجنہ، ان یدخلہ الجنہ، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ حضرات، قربانی کا بھی حساب ہوگا، قربانی کا بھی اللہ نے پوچھنا ہے، لیکن سب سے پہلے نماز کا پوچھنا ہے، 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں، اس کے بعد اپنے قدم اپنی جگہ سے ہلانے کی سخت ہوگی، ان 5 سوالوں کا بھی بعد جا کے کہیں پہ جا کے قربانی کا نمبر آئے گا، قربانی کی باری آئے گی۔ لیکن سب سے پہلے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، سب سے پہلے نماز کا حساب دینا ہوگا، 5 سوالوں کا نماز جواب دینا ہوگا۔ مال کہاں سے خریدا، مال کہاں سے جمع کیا، کہاں پہ خرچ کیا، زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، اعمال کیسے گزارے، ان سوالوں کے جواب کے بعد قربانی کا نمبر آئے گا۔ حضرات، اس لیے سب سے پہلے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ ینظر فی صلاتہ، قیامت کے روز جب انسان سے اللہ اس کا حساب لے گا، ینظر فی صلاتہ، تو اس کی نماز کی طرف دیکھا جائے گا، فإن صلحت فقد افلح، فإن صلحت فقد افلح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ینظر فی صلاتہ، اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کی نماز کی طرف دیکھے گا، فإن صلحت، اگر نماز کامل ہوئی، اگر نماز مکمل ہوئی، فقد افلح، انسان فلاح پا جائے گا، انسان کامیاب ہو جائے گا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز فاسد نکلی، نماز نامکمل نکلی، نماز ہی نامکمل ہوئی، نماز ہی غلط نکلی، فقد خواب و خاسرا، فقد خواب و خاسرا، فقد خواب و خاسرا، تو انسان ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائے گا، انسان ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائے گا۔ حضرات، اگر نماز ہی انسان کی فاسد نکلی، قربانی کیا انسان کی نجات کا سبب بنے گی؟ اگر نماز ہی فاسد نکلی، حج انسان کی کیا نجات کا سبب بنے گا؟ اگر نماز ہی انسان کی فاسد نکلی، روزہ انسان کی کیسے نجات دلا سکے
سکے گا. اگر نماز ہی انسان کی فاسد نکلی تو حضرات زکوٰۃ انسان کو کیسے بچا سکے گی؟ اس لیے قربانی کرنی ہے، کوئی بھی عمل کرنا ہے خالصتاً اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، مطیع اور فرما بردار ہو کے کرنا ہے، حاضری اور انکساری کے ساتھ کرنا ہے، اور نماز کی ادائیگی کے بعد کرنا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں ذوالجلال والاکرام ہماری تمام کی تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے. اور ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے مہمانوں حجاج کرام کی محنت، حجاج کرام کی مشقت اور حجاج کرام کے ہاتھ کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.